اچھا جو جینڈر رولز ہیں آل اوور دا ورلڈ کی بات میں پوچھ رہی ہوں، وہ بایولوجی بیسڈ ہوتے ہیں یا سوشل کنسٹرکشن ہے؟ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے کہ جینز کی وجہ سے یا انیٹ بیہیویئر یا انیٹ پری ڈسپوزیشنز جو بایولوجیکل ہیں ان کی وجہ سے ہمارے رولز تیار ہوتے ہیں. تو جواب ہے ہاں ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے رولز ہیں جو ہماری بایولوجی ڈٹرمن کرتی ہے. مثلاً پریگننسی ہے، عورت پریگننٹ ہو سکتی ہے، مرد پریگننٹ نہیں ہو سکتا. حاملہ ہونا صرف عورت، تو یہ رول جو ہے بایولوجی نے ڈٹرمن کیا. عورت دودھ پلا سکتی ہے، مرد دودھ نہیں پلا سکتا. یہ بایولوجی ہمارا ڈٹرمن کرتی ہے رول. لیکن جہاں تک سوشل کلچرل ظاہر ہے وہ بے شمار حصہ. اگر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ وہ جو 30-32 قسم کے ڈفرینٹ جینڈرز ہیں وہ سارے کے سارے سوشلی بنے ہوئے ہیں اور اس میں بایولوجی ایک چھوٹا سا رول ادا کر رہی ہے، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بہت بڑا حصہ جو ہے جینڈر کی آئیڈینٹی کے لیے یا جینڈر کی اورینٹیشن کے لیے وہ سوشل یا سوشل سائیکولوجیکل ہے rather than biological. جی جیسے سیکنڈ ویو میں سے معاندہ ہوا آئیں تو انہوں نے یہ والی بات کی کہ جو سوشل کنسٹرکشن ہے عورت کا جو سوشل اسٹیٹس ہے، تو اگر سوشل کنسٹرکشن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ریورس بھی ہو سکتی ہے اور اس کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی جو پوسٹ ماڈرن فیمنزم اور جس کو پوسٹ فیمنزم بھی ہے اس کے اندر آ کے پھر سے یہ بحث ہے کہ نہیں بایولوجی بھی ڈٹرمن کرتی ہے اور پھر اسی بنیاد پہ سوشل کنسٹرکشن بھی ہوتی ہے. دیکھیے اسٹیٹس یہ جو آپ نے بایولوجی والے 2 رولس بتائے وہ تو اوبویسلی بایولوجی سے ہی ڈرائیو ہو رہے ہیں، لیکن جو سوشل اسٹیٹس ہے آدمی اور عورت کا، کیا یہ کنسٹرکٹڈ ہے یا بایولوجی کی وجہ سے یہ ایسا ہے؟ دیکھیے جی، مرد میں جیسے ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ زیادہ ہے، عورت میں نہیں ہے. تو مرد کو جو ہے وہ غصہ چڑھ جاتا ہے اور اس کا اظہار جو ہے وہ فزیکلی کرتا ہے، ظاہر ہے. تو یہ ایک سوشل رول ہے. تمام مرد ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تمام مردوں میں اگر آپ ایکول ٹیسٹوسٹرونز کو لے لیں، کچھ لوگ جو ہوں گے وہ بردباری سے کام کریں گے اور اپنے غصے پہ قابو رکھیں گے یا اپنے غصے کو جانے دیں گے اور وہ اپنی عورتوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے. یعنی وہ باپ جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی طرف کبھی کسی طرح سے بھی، چاہے وہ ولایتی ہو، ویسٹ میں رہنے والا ہو یا ایسٹ میں رہنے والا ہو، وہ ابیوسو نہیں ہوتا فزیکل یا نان. وہ ہوتا ہے ابیوسو پرہیپس اپنی بیوی کی ضمن میں، وہ ہو سکتا ہے وہ اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے، وہ اس طرح سے بات کرتا ہے. جب ماں کی باری آتی ہے تو لڑکا جو ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ کبھی بھی فزیکلی ابیوسو نہیں ہوتا. لیکن وہ کہیں اور ہو جاتا ہے، کہیں اور ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کنسٹرکشن ہے جس کو چینج کیا جا سکتا ہے. دس از اے کنسٹرکشن جس کے اندر رولس کو ڈیفائن کرنا اور ان کو ٹرین کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی کیا کرنا چاہیے، ایک ڈفرینشیل ہے، یا منافقت کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ آپ ایک انسان اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا محبت کا سلوک ہے، کبھی آپ اس کے ساتھ غصے نہیں ہوتے، اور اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا سلوک جو ہے وہ ویسا نہیں رہتا. تو وہاں پر ٹیسٹوسٹرون یا بایولوجی اتنا نہیں ہوتی اثر انداز، باوجود اس کے کہ بایولوجی جو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی کبھی غصے ہو جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے کہ آپ اپنی بیوی کو ہوتے. وہ اس کو ناراض ہونے کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو آپ ایک ڈاؤن ٹراڈن انسان سمجھیں. غصے ہو جانے کے بعد، بیٹی کو غصے ہو جانے کے بعد پلاورنگ اور پیمپرنگ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اور وہ اس کو ریٹرن واپس لانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اگر ہو بھی چاہیں آپ. اول تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہو، لیکن بیوی کے ساتھ غصے ہو جانے کے بعد ایک ڈسٹینس جو ہے اس کو کریٹ کرنا جو ہے نا، یہ ایک لرنڈ فینومینا ہے جو لوگ جو ہیں who have kind of become conditioned to it، کہ یہ اس طرح کی کنڈیشننگ جو ہے وہ ہو گئی ہے. اگر میں سلطان راہی کی فلم دیکھوں تو پھر اس میں وہ ایک جینڈر رول ہے جس کو میں اپنے گھر میں آ کے استعمال کر سکتا ہوں. اب تو پتہ نہیں سلطان راہی کی فلمیں نہیں آتی ہوں گی، لیکن ہمارے زمانے میں وہ ایک ہیرو تھا ہمارے لیے، کہ وہ گنڈاسا لے کے یا ڈنڈا لے کے کھڑا رہتا تو لڑکی اس کے ارد گرد ناچتی تھی اور وہ اس کی محبوبہ ہوتی تھی اور ایونچولی اس کی بیوی بن جاتی. اس کا وہ گنڈاسے اور ڈنڈے والا رول جو ہے اسے اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں ہے. جب وہ کھیت میں آئے گی تو وہی کیریکٹر جو ہے اس کو گود میں اٹھا لے گا اور اس کے لیے پھول توڑے گا، یا اس کو کہے گا یہ پھل کھا لو، یا میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں، یا سم تھنگ لائک دیٹ، کچھ واٹ ایور. تو یہ ایک ڈفرینشیل رول ہے جو کہ کریٹڈ ہے، جو کلچرلی کریٹڈ ہے.
اچھا جو تھرڈ ورلڈ کی عورت ہے اس کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ کی عورت کا نریٹو؟ اور اگر وہ نہیں اس کو اور آسان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جیسے انڈیا کے اندر پوسٹ کولونیل فیمنزم کے نام سے فیمنزم وہ شروع ہوئی اور اس کے اندر جو اس کی زیادہ امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں اس میں سے موہانتی ایک ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کی عورت کو تو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ فرسٹ ورلڈ کی عورت کا نیریٹو لے. تھرڈ ورلڈ کی عورت کو اپنی کنڈیشن سے، اپنے جو سوشو کلچرل لیولز ہیں اس سے خود ہی ایک نیریٹو یا آئیڈیالوجی یا ایک سولوشن پیدا کرنا چاہیے جو اس کے پرابلمس کو ایڈریس کرے. تو اس کو بورڈ سولوشنز نہیں لینے چاہیے اور امپورٹ تو بالکل نہیں کرنے چاہیے ویسٹ سے، کیونکہ ویسٹ کی عورت جو ہے وہ اور طرح سے اس کے لیے چیزیں ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز کی جو عورت ہے ریکوائرمنٹس اور طرح سے. دراصل بات دراصل یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، شروع میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیپ اچھا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کی لوکل آئیڈیالوجیز ہیں یا لوکل پرابلمز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنا نیریٹو جو ہے اس کو تیار کریں، جو کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہے. لیکن چونکہ ہماری کنٹریز ڈیولپنگ ہیں اور وہ کنٹریز ڈیولپ ہیں تو ٹرانزیشن کا ٹائم ہے، ایک وقت آئے گا یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہوں گی تو وہ نیریٹو جو ہے پھر وہ یہاں پہ لاگو ہو جائے گا. بات صرف اتنی ہے کہ کن عورتوں کے بارے میں آپ یہ نیریٹو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں. انڈیا میں جو اسٹریٹیفیکیشن ہے عورتوں کی جینڈر کے لحاظ سے یا فیمنزم کے لحاظ سے مختلف ہوگی. اس لیے میں جو ایمفسائز کر رہا تھا بات وہ یہ تھی کہ ڈفرینٹ اسٹریٹاز ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ کائنڈس، ہر اسٹریٹا کی عورت کے پرابلمز مختلف قسم کے ہیں. تو آپ کے پاس ایک نیریٹو نہیں ہوگا جو انڈیا کی عورت کے لیے یا پاکستان کی عورت کے لیے ہوگا، کئی نیریٹوز ہوں گے. ان نیریٹوز میں سے کچھ نیریٹوز ایسے ہوں گے جو سملر ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ وہ نیریٹوز جو سملر نکل آئیں وہ ان نیریٹوز کے ساتھ بھی سملر ہوں جو ویسٹ میں. تو پھر ان پیٹرن ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہمیں بہت سارا کام ویسٹ کر کے دے دیتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سستی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو امپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم مجبور ہوں کہ ہم وہ نہ کر سکیں اور ہمیں خود ہی بنانا پڑے تو آپ یقین کریں کہ ہم ساری چیزیں خود بنانی شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے نا کہ یار گاڑی چلو امپورٹ کر لیتے ہیں، یار ہیوی مشینری چلو یار امپورٹ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ مرہون محنت رہتے ہیں. اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں ہم نے امپورٹ ہی نہیں کچھ کرنا تو پھر آپ کے نیریٹوز بھی نان امپورٹڈ ہوں گے. بالکل ٹھیک، آسانی ہو جائے گی. یہ تو ہماری ایک جنرل ٹرینڈ ہے. اور ڈیولپنگ کنٹریز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ غالباً یہ ہے کہ دے آر ڈیولپنگ ٹورڈز دوز گولز جو کہ ڈیولپ کنٹریز نے اچیو کر لی ہیں. تو جب ہم ڈیولپڈ ہو جائیں گے اسی طرح سے اکنامکلی اور سارا کچھ، تو ہمارے نیریٹوز بھی وہی ہوں گے جو ان کے ہوں گے. جی، پاکستان کے اندر جو موومنٹ چل رہی ہے اس کی فیمنزم کے حوالے سے، یا آپ اس کو آزادی نسواں یا حقوق نسواں کہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہماری عورت کی جو مشکلات ہیں یا جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے رول پلے کر رہی ہے، یا وہ اس میں اور ون اسٹیپ فارورڈ ٹو اسٹیپ بیک والی سچویشن ہے؟ نہیں، میں ایکچولی ٹو بی آنیسٹ میں پاکستان کی فیمنزم یا حقوق نسواں یا آزادی نسواں سے زیادہ متعارف نہیں ہوں. سچی جو بات ہے، میں ایک تو باہر آنے کی وجہ سے اتنا میں پڑھ نہیں سکا، اور یہ مضمون میرے ایریے کا مضمون نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ پڑھ نہیں سکا. یہ دیکھنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی اس کو اینالائز کرے، وہ یہ ہے کہ مختلف عورتوں کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور پھر یہ دیکھے کہ وہ عورتیں خود سے ان پرابلمس کو کس طرح سے حل کرتی رہی ہیں. بلکہ ان کی بڑی بوڑھیوں سے پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کو اس طرح کے پرابلمس ہوتے تھے تو آپ کیا کرتی تھی. تو یہ ایک لوکل نیریٹو جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں گی کہ کراچی میں رہنے والی عورتوں کے پرابلمز اور طرح کے ہیں، گاؤں میں رہنے والی عورتوں کے پرابلمز اور طرح کے ہیں، بلوچستان میں رہنے والی عورتوں کے پرابلمز اور طرح، کافرستان کی رہنے والی عورتوں کے پرابلمز اور. تو اگر پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کے سولوشنز کو دیکھا جائے، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ پالیسی چینج کریں جو 5 پرابلمز ہیں جو تمام عورتوں کو ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، اور پھر وہ چینج جو ہے وہ آ سکتا ہے.
جی اس میں چھوٹے چھوٹے پرابلمز رہ جائیں گے. وہ 5 جو میجر پرابلمز ہیں وہ صرف ان میجر پرابلمس کو ایڈریس کریں گے, چھوٹے پرابلمس کو وہ ایڈریس نہیں کر سکتے. سو یہ ایک گلوبل اپروچ ہوگی, یا ایک کہنا چاہیے ایک میجر کور اپروچ ہوگی ان 5 یا 6 پرابلمس کو حل کرنے کی, جو تمام عورتوں میں مشترک ہیں. ایسی صورت میں آپ کو چینج جو ہے وہ نظر آئے گا. جی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اربن عورت جو ہے اس کے اوپر زیادہ انفلوئنس بھی ہے اس موومنٹ کا, اور وہ اس سے مستفید یا جو بھی اس کو کہیں وہ ہو بھی رہی ہے پریکٹیکلی. رورل عورت ایک پرسیپشن تھا کہ اس تک تو بات بھی نہیں پہنچتی, اور پہنچے بھی تو وہ اپنی زندگی میں مگن ہے. تو میں نے کوئی 2 مہینے پہلے تھوڑا سا پنجاب کے اندر جا کے کچھ عورتوں سے ملاقات کی جو کہ ہم سے 2 جنریشن پیچھے آپ کر سکتے ہیں کہ بالکل وہ بوڑھی ہو چکی ہیں, اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ان سے پوچھیں گے مسائل کا حل کیا ہے, تو میرے لیے وہ ایک شاکنگ پوزیشن اس طرح ہوئی کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم وہ اب آئیڈیلائز کریں اربن عورت کو. مطلب ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ بھی پڑھی لکھی ہوتی, وہ جاب کرتی اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی, اپنی مرضی سے پہنتی کھاتی, تو وہ جو ہمیں لگ رہا تھا, یا ایٹ لیسٹ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اس رول سے سیٹسفائیڈ ہے یا وہ پیسفلی گزار رہی ہے, اس کو کوئی اتنا نہیں ہے, وہ ویسے نہیں ہے. اندر وہ جو جس بالکل لائف کے اینڈ پہ اس کو بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ اور اچھی ہو سکتی تھی اگر وہ بھی پڑھی ہوتی اور اس کے پاس انڈیپینڈنٹ ہوتی. اور پھر کچھ کا خیال یہ تھا کہ اگر ان کے اوپر سوشل پریشرز یا فیملی پریشرز نہ ہوتے تو وہ جس شادی کے اوپر انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے وہ اس سے بہت ٹائم پہلے نکل جا چکی ہوتی ہیں. ہم حالانکہ سوچ رہے تھے کہ شہر کی عورت جو ہے وہ خلا لے لیتی ہے یا اس میں ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے, لیکن گاؤں کی عورت بڑی کمپرومائزنگ ہے, وہ ٹریڈیشنل رول میں بڑی خوش ہے, یا ایٹ لیسٹ وہ اس کے ساتھ نبھا کر ہی ہے. لیکن اندر سے جب میں نے یہ باتیں مجھے چلیں پتا تو وہ تو ایک جیسی بات نکلی. جی نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ ان کی بہو سے پوچھتے, انہیں بوڑھی عورتوں جو جن کی گاؤں میں رہنے والی بہو ہیں جو انجوائے کر رہی ہیں اس وقت اپنے خامدوں کے ساتھ انڈیپینڈنس باوجود اس کے تو آپ کو وہ کہہ سکتی تھیں, وہ پرابیبلی کہتی, میرا خیال ہے کہ یہ جو میری بہو ہے یا میری جو نواسی ہے یہ مجھ سے زیادہ فری ہے, یہ اپنے ڈیسیژنس خود کر سکتی ہے, سارا کچھ کر سکتی ہے. لیکن اس میں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو, یہ ہے کہ جس وقت یہ آزادی نسبت میں جیسے اربن عورت کو مل جاتی ہے تو کیا سارے پرابلمس ختم ہو جاتے ہیں؟ اوبویسلی نہیں. سو ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی بوڑھی عورتیں دور سے دیکھ کے کہ یہ عورتیں گاڑی چلا سکتی ہیں, اپنے جاب پہ جا سکتی ہیں, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں کہ اس کے ساتھ رسپانسبلٹی کتنی ساتھ ایڈ ہو گئی ہے, اور وہ مسائل ہیں. جیسے ہم خوشی چلے گئے امریکہ چلتے ہیں یا دبئی چلتے ہیں, وہاں بے شمار پیسے ہیں, درختوں پہ لگے ہوئے اتار کے لے آئیں گے اور ہم بڑے امیر ہو جائیں گے. وہ ان کو یقیناً وہاں پیسے زیادہ ہیں, مگر اس کے ساتھ جو مشکلات ہیں زندگی کی, یعنی کلچرل شاکس ہیں اور لونلینس ہے, اور یہ ان کا تو سوچا نہیں ہوتا. جی بالکل. تو اس لیے کئی دفعہ پرسپیکٹو جو ہوتا ہے وہ دور سے بیٹھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سبحان اللہ جی, جو بادشاہ سلامت ہے نا, یہ بیٹھ کے انگور کھا رہے ہیں اپنے اس کے اندر باغ میں, اور ان کو سرو کرنے والے 25 لوگ ہیں, اور چائے بنی بنائی آتی ہے, اور کوئی دبانے والا ہے, اور ناچنے والی 3 رقاصائیں ہیں جو ناچ رہی ہیں. تو یہ بڑی اچھی زندگی کاش ہمیں بھی ملتی. لیکن ان کو یہ نہیں اندازہ کہ ہندوستان کو رول کرنے کے لیے جس وقت پڑتا ہے تو تلوار لے کے جانا بھی پڑتا ہے, اور اپنی جان کی نذرانہ بھی دینا پڑتا ہے, اور اب سارے دن یہ چیزیں وہ نہیں ہوتی. تو یہ وہ پرسپیکٹو ہے جو کہ پروبیبلی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے. جی میں اس میں یہ جاننا آپ سے چاہ رہی تھی کہ ہم جیسے آپ نے کہا کہ اس عورت سے پوچھیں, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ عورت نہیں رہی جو ہمیں بتاتی کہ ہاں یہ سولوشن یا اس کا پرسپیکٹیو, وہ بھی جو گلوبلائزیشن کے ہیں اور یہ سیٹلائٹ اور کیبل اور جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی سب سے اثر انداز ہو, اربن عورت ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے اور اس کی چیزیں چینج ہوئی ہیں, اور اب اس کو وہ ایک بڑی آئیڈیل لگ رہی ہے, اور اس کو یہ جو پیچھے والا حصہ ہے جس میں اس عورت کی سفرنگز ہیں یا اس کی رسپانسبلٹی بڑی ہے, محنت ہے, وہ دکھایا نہیں جا رہا ہے یا وہ دیکھ نہیں پا رہی, لیکن وہ جو سامنے والا ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے. اور جو رورل عورت ہے وہ بھی اب اس اربن عورت جیسی بننا چاہتی ہے, تو ہم وہ عورت کہاں سے ڈھونڈیں جو اربن سے متاثر نہ ہوئی. دیکھیں یہ وہ ایسی سیٹسفائیڈ عورت سے ملنا چاہیے
جو تو اب ڈھونڈنے سے شاید ہی ملے گی. لیکن آپ کو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ سیٹسفائڈ عورت آپ کو اربن ایریاز میں بھی مل جائے گی جو اپنی لائف اسٹائل کے ساتھ ہیپی ہے. وہ کام کرتی ہے, جاتی ہے, بچوں کو پالتی ہے, یہ کرتی ہے, اور اس کے پاس ایک کیا کہنا چاہیے, ایک لیول آف کانشیسنیس ہے کہ لائف از لائک دس, اس میں پرابلمس بھی ہیں اور اس میں ہیپینس بھی ہے. تو میں ہاف گلاس فل یا ہاف گلاس ایمٹی, اس کو میں اپنی نظر سے دیکھ سکتی ہوں کہ اگر میں دیکھوں گی کہ میرا آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے تو میں سیٹسفائیڈ ہوں, اور اگر میں یہ دیکھوں گی کہ میرا آدھا گلاس پانی سے خالی ہے تو میں دکھی ہو جاؤں گی. تو جو تو قناعت پسند لوگ ہیں, جو کہ بہت کم ہیں, یہ اس میں کوئی شبہ نہیں, اس طرح کا انسان ڈھونڈنا پڑا مجھے. تو اہم ممکن ہے کہ گاؤں میں کوئی ایسی بڑی بوڑھی ہو جو یہ اتنی ذہانت اور اتنی فہم رکھتی ہو, جو کہے کہ نہیں تم لوگ ان کی ایک ایسپیکٹ کی طرف دیکھ رہے ہو, دوسرے ایسپیکٹ کی طرف دیکھ, تم گاؤں کی زندگی دیکھو, یہاں پالوشن نہیں ہے, یہاں پر سبزیاں اچھی ہیں, یہاں بچے تمہارے پاس ہیں, تمہارا میاں تمہارے پاس ہے, یہ تم نے ایک اچھی ہیلتھی لائف گزاری ہے, تمہیں ڈائبٹیز نہیں ہوئی کہ تم روز جا کے ڈاکٹروں کے چکر لگا رہی ہو, تمہیں بلڈ پریشر نہیں ہے, تم رات کو آسانی سے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں خوراک بھی سادہ اور اچھی اور خالص ملتی ہے ہر طرح کی, تو یہ وہ چیزیں جو ہیں اس کی طرف اس کو ان کا توجہ. تو یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ ہمیشہ وہ the grass is greener on the other side of the river یا بینک یا whatever. تو وہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ دور کے ڈھول جو ہوتے ہیں وہ سہانے ہی لگتے ہیں. بالکل. اچھا, ایک کتاب امریکہ میں لکھی گئی بیٹی فریڈن کی, فیمنن مسٹیک, دا فیمنن مسٹیک, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ریکارڈ ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ بڑا امریکہ کے اندر, اور اس کتاب کے اندر کچھ عورتوں کے کیسز تھے جو کہ وہ اپنے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے شیئر کرتی تھی, تو انہیں کو انہوں نے کمپائل کیا. تو اس میں کامن چیز یہ تھی کہ وہ پڑھی لکھی ہیں خواتین اور اچھی فیملی سے ہیں, اور وہ گھر پہ ہوتی ہیں, اور اس سے ان کو بچے بھی اپنی جگہوں پر مصروف ہو گئے, اور وہ گھر پہ یا تو اکیلی ہیں یا ان کو کوئی کام بھی نہیں ہے, ساری سروس ان کو مل رہی ہے, تو ایک ایمپٹینس آ گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایمپٹینس صرف اسی عورت کو آتی ہے جو ویل آف ہے یا اس کی بہتر کلاس سے ہے, اور پھر وہ گھر میں جب اکیلی ہوتی ہے بچوں سے فارغ ہو کے, یا یہ ایمپٹینس سبھی عورتوں میں ہی سب صرف عورتیں ہی نہیں, مرد بھی. ایمپٹینس جو ہے بالکل جیسے ہم کہتے ہیں ایک بالکل خالی ہو جانا, ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے, مرد بھی اور عورت بھی. اس کو پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پرستائش جملہ جو ہے اس کی ضرورت ہے. ایمپٹینس کو بھرنے کے لیے جب کوئی یہ آگے کہتا ہے کہ فرح آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ نے یہ ریکارڈنگس کی اور اس میں بڑے بڑے زبردست انٹرویوز اکٹھے کیے اور پھر کمپائل کیا, پھر وہ کتاب کی شکل بنی اور یوٹیوب پہ, تو یہ آپ کی ستائش ہے. تو وہ جو کمی آپ محسوس کرتی ہیں, جو ڈبیٹ چل رہی ہے آپ کی زندگی کے اندر, وہ تھوڑی سی پیسیفائی ہوتی ہے کہ مجھے ریکگنیشن جو ہے وہ ملی. عورتوں کو بھی ریکگنیشن کی ضرورت ہے, مردوں کو بھی ریکگنیشن کی ضرورت ہے. جس وقت آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا آپ کی بات نہیں مانتے یا آپ کا کنٹرول ان پہ نہیں رہتا, تو ایمپٹینس جو بڑھ جاتی ہے. اب آدمی کا ہے کہ وہ کام پہ چلا جاتا ہے, اپنے بزنس میں ہے, عورتیں بھی کام پہ جاتی ہیں, جو عورتیں نہیں جاتی, میرا آدمی تو باہر نکل رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, اور عورت گھر میں رہ رہی ہے. ہاں جی, تو وہ کیسے اس ایمپٹینس کو انکاؤنٹر کر سکتی ہے؟ نہیں, انکاؤنٹر تو کرنا ہی پڑتا ہے, یعنی اس کو کس طرح سے وہ ڈسپیٹ کر سکتی ہیں, یعنی یہ بیسک سوال ہے. تو سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے میں وہ ایمپٹینس ہے, کچھ کرو کہ میں بہتر محسوس کروں. تو وہ جو سائیکائٹرسٹ ہے یا کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, وہ تھیراپی کی مدد سے ان کی زندگی کے اندر کچھ ایسی ہیپینس کو داخل کرتا ہے, کوئی ایسے ٹاسکس ان کو دے دیتا ہے جن کی وجہ سے وہ ایمپٹینس جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, جس سے کہ وہ بہتر محسوس کرتی ہیں. مگر یاد رہے کہ یہ اس پرسنٹیج یا اس طرح کی عورتیں جو ہیں کم ہیں. زیادہ تر عورتیں تو اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں نا, وہ جا رہی ہیں اور وہ اپنے کام کر رہی ہیں. یہ ایک آزادی کے ساتھ یہ آزادی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ یو کین چوز وٹ ایور یو وانٹ. آپ نے یہ کھانا کھانا ہے تو آپ یہ کھا لیں, اگر آپ نے ایک اور کھانا کھانا ہے. پرانے وقتوں میں تو ابا نے یا اماں نے جو گھر میں کھانا پکا لیا تو سب کو کھانا پڑتا تھا, ایسا تو نہیں تھا. تو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پہ دباؤ ہے,
لیکن اس کے فوائد بھی تھے. گھر کی اکنامکس بھی بچی رہتی تھی, سب لوگ کھانا کا بھی کھا لیتے, ایک وقت پہ کھانا کھایا جاتا تھا. اب یہ کہ آپ جس وقت مرضی اٹھیں کھائیں, جس وقت مرضی اٹھیں سوئیں, جس وقت مرضی چاہیں. یعنی عورتوں کا وہ لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے ویسٹ میں اب جو طلاق ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے یا کو ہیبٹ کرنا ہے وہ بالکل بےمانی سی چیز ہو گئی ہے. اور لوگ جو ہیں وہ آنیسٹلی اپنے ریلیشن شپ کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی میرا دل اچاٹ ہو گیا, یہ تم وہ کھلونا ہو جو میں انارکلی سے خرید کے لایا تھا, میرا دل بھر گیا, اب میں کیا کروں, میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ. تم اچھے ہو, تم نے کبھی میرے ساتھ برا نہیں کیا, پیسے بھی تم اچھے کماتے ہو, گھر بھی ہمارا بڑا اچھا ہے, سب کچھ ہے, لیکن دل بھر گیا. تو آئی ایم آنیسٹ ود یو, آئی وڈ لائک ٹو گو. جی بالکل. آپ نے جیسے کہا کہ یہ بہت کم عورتیں ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ایمٹینس والا ہوتا ہے, لیکن اسلام آباد کے اندر ایک سائیکیٹرسٹ ہیں, تو میں نے ان سے جب یہ سوال پوچھا کہ یہ خاص سنی عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے, غریب عورت تو اپنے گھر کے جھنجھٹ مسائل میں لگی رہتی ہے, اور پھر بہت ساری عورتیں کام پہ جاتی ہیں یا گھر میں کرتی ہیں, تو ان کی تو زندگی میں اتنی فرصت نہیں کہ وہ بیٹھیں اور سوچیں کہ میرا کیا پروفیشن ہے, میں تو گھر میں ہوتی ہوں. تو انہوں نے مجھے حیران کر دیا, وہ کہنے لگی کہ میرے پاس جو آتی ہیں خواتین, میں جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بیٹھتی ہوں, تو 90% بہت لو کلاس سے آتی ہیں اور کہتی ہیں ان کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے, ان کو بھی ایمپٹینس فیل ہوتی ہے. تو پھر یہ ڈپریشن کی وجہ ضروری نہیں کہ ایمٹینس ہو. جی, ڈپریشن کی وجہ کانفلکٹ بھی ہو سکتی ہے. سو اگر آپ سفر کر رہی ہیں کانفلکٹ سے, کوئی ایک ایسی مشکل ہے جو آپ کو آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے, تو آپ کانسٹنٹلی اس کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور آپ کے پاس اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے, تو آپ اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایموشنلی کوپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو وہ اس ایموشنل کوپنگ میں آپ ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت ایگزاسشن کی سٹیج آ جاتی ہے, یو آر کمپلیٹلی برنٹ آؤٹ. ایسی صورت میں انسان کو سمجھ نہیں آتا, یہ ایسا گھاؤ ہے جس سے بہت سارا خون بہہ جائے اور جسم جو ہے کولیپس کر جائے. تو اس کو اگر آپ ایمٹینس کی اسٹیٹ کہہ رہی ہیں تو وہ ایک سائیکولوجیکل ایگزاسشن ہے, جس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے آپ کو, اور سب لوگ جو ہے اس پہ گزرتے ہیں. بائی دی وے ڈپریشن جو ہے وہ کامن کولڈ کی طرح ہے. ایک انسان کی زندگی میں امریکہ میں خاص طور پہ 17 دفعہ آتا ہے. تو اگر آپ یعنی اس کا پریولنس ریٹ جو ہے وہ, یا اس کا انسیڈنٹل ریٹ جو ہے, اس کو ہر وقت میجر کیا, جیسے پالن آتا ہے ہر سال سیزن کے اندر جب اسپرنگ میں, تو اسی طرح ڈپریشن بھی ایک انسان کی زندگی میں 17 دفعہ آتا ہے. آپ چونکہ نفسیات کے استاد ہیں, تو کیا ایک سوشل یا اکنامک پرابلم جو ہے اس کو بجائے اس کے انہیں ڈسپلنس کے اندر ہم ٹریٹ کریں, اس کو نفسیاتی طور پہ ٹریٹ کرنا بہتر اپروچ ہے؟ دیکھیں نا, اب دیکھیں نا, اگر من حیث گرو, اگر ایک بیماری جیسے اینڈیمک ہے, ایک پینڈیمک ہے جو پھیل رہی ہے, اب وہ ظاہر ہے وہ فعلیاتی نہیں ہے, فزیولوجیکل نہیں ہے, بلکہ سائیکولوجیکل ہے. تو کوئی نہ کوئی گورننگ باڈی تو اس کے لیے سدباب کرنے کا, تو اسی لیے تو سائیکائٹرسٹ ہم پیدا کر رہے ہیں, اسی لیے تو ہم سائیکالوجسٹ پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ کانسٹنٹ فلکس ہے لوگوں کا جو ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے. تو ایک طرح سے تو برا لگتا ہے کہنے میں, لیکن ہماری تو ہڈی لگی ہوئی ہے کہ جتنے لوگ ڈپریسڈ ہوں گے تو آئیں ہمارے سے فیصلے, کیونکہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ تعاون کی طرح پھیل رہی ہے. تو اس کو ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی, تو اب جو ایمفیسس ہے خاص طور پہ ماڈرن ٹائمز میں وہ پازیٹیو سائیکالوجی کی طرف ہے. مثلاً بہت بڑے بڑے لوگ جیسے مارٹی سلیگمن ہے اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان گروہوں کی صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اس طرح کا چینج لائیں کہ وہ کانسٹنٹلی آپٹیملی پازیٹیو رہیں. جب وہ پازیٹیو رہیں گے تو ایمٹینس کم ہو جائے گی, ایمٹینس کم ہوگی یا کانفلکٹ کم ہوگی تو ڈپریشن کا شکار جو ہے وہ کم ہوگا. جی نہیں, جیسے وہ مڈل کلاس عورت جو ہے اس کی اگر سوشلائزیشن ہو جائے یا اس کی کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے, وہ تو گھر میں فارغ ہے اس لیے اس کو وہ ہو رہا ہے, تو وہ اگر کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائے اور جس کے گھر میں کانفلکٹ ہے, وہاں ایک پیسفل انوائرمنٹ ہو جہاں پیسوں کی وجہ سے وہاں اکانومی بہتر ہو جائے, تو وہ مسائل حل ہو جائیں گے. تو ان کو انہی
ڈسپلنس میں کیوں نہیں ہم دیکھتے. مثلا اگر مجھے جو ڈپریشن ہے وہ اس لیے کہ میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں, لیکن اگر مجھے میرے 2-4 کزن آ جائیں, میں 4 دوست ہیں ان سے مل لوں اور وہ ایک دل بھی ہولا ہو جائے, بات بھی ہو جائے, سیر و تفریح بھی ہو جائے, تو وہ اس طرح نہیں کم ہوگا بجائے اس کے کہ میں اس لونلینس کی پرابلم کو ایک سائیکیٹرسٹ. دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک عورت, جیسے ظاہر ہے آپ تو رورل عورت کی بات کر رہی ہیں, لیکن اگر ہم ایک اربن عورت لیں اور وہ اکیلی رہتی ہے اور اس کو پینٹنگ کا بہت شوق ہے, تو اس کو ایسا ڈپریشن نہیں ہوتا. سائیکولوجیکل پرابلمس یا سائکیاٹرک پرابلمس جس میں ڈپریشن جو ہے وہ غالباً سب سے اوپر والے درجے پہ ہے, جس کے مریض جو ہیں بے شمار ہوتے ہیں. تو میں یہ اس ضمن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو ڈپریشن کی بیماری ہے ایمٹینس کی وجہ سے, تو عموماً پازیٹیو سائیکالوجسٹ جو وہ کہتے ہیں کہ اپنے تھنکنگ پیٹرنس کو یا کوگنیٹو پیٹرنس کو دیکھو. بظاہر کم از کم ایٹ لیسٹ اس زمانے میں یہی ایک طریقہ ہے, یہی ایک ہیومنلی پاسبل سائنٹیفک طریقہ ہے جو بہت سارے ایویڈنس کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے, جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو واپس لا سکیں. ہمارے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں کہ جن کی کوئی استعمال کرتے ہوئے, جن تھیراپیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈپریشن کو دور کر سکتے ہیں یا ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو ایمٹینس جو ہے محسوس کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بات ہوگی کہ یہ ضروری ہے. دوسرا حصہ نفسیات کا جو میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری ہے, جو کمیونٹی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی موقع ہی نہ آئے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈپریسڈ ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی بیسڈ کوئی کام کرنے کی نوعیت جو ہے وہ موجود ہے جس سے انسان ایمٹینس کو محسوس نہ کر سکے. وہ تمام لوگ جو کہ پازیٹیو سائیکالوجی سے آشنا ہیں یا اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں, ان کی سائیکالوجی کو زیادہ پازیٹیو بنا سکتے ہیں, اور وہ ان کو کوگنیٹو ٹاسکس دیتے ہیں, ان کو کوئی کام دیتے ہیں کوگنیٹو. اس میں صرف اورینٹیشن کو چینج کرنے والی بات ہے کہ آپ ایک طرح سے سوچ رہے ہیں, اس سوچ کو تبدیل کر لینے سے آپ کے اندر جو جلاؤ ہے یا جو ابھار اٹھتا ہے یا جو تکلیف ہوتی ہے یا جو خلا محسوس ہوتا ہے وہ نہ رہے. سو یہ سوچ کا حصہ, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نفسیاتی بیماریوں کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس کا تعلق جسمانی کیفیت یا بیماری اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ کوئی جراثیم جو ہے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ تبدیل کر دیتے ہیں جسم کو. یہ ڈس آرڈرز کی فارمز اینڈ ڈیزیزز کی فارم نہیں ہے. میڈیکل ماڈل جو ہے ہمارا وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت ہم بیمار ہوتے ہیں تو کوئی جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے, وہ کاز ہے اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تو پھر جب اینٹی بایوٹک لیتے ہیں وہ جراثیم جو ہے مر جاتے ہیں, ہمارا جسم واپس صحت مند ہو جاتا ہے. اب نفسیاتی بیماری میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک جراثیم ہے یا کوئی چیز ہے جو کہ داخل ہو گئی ہو, جیسے انسان بیمار ہو گیا ہو اور پھر اس جراثیم کو مار دیا جائے کسی طرح سے تو انسان ٹھیک ہو جائے. تو ایمٹینس کا جو کاز ہے وہ یا کانفلکٹ کا کاز جس سے ڈپریشن ہو سکتی ہے, اس کی بنیادی صورت جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں, سائیکالوجسٹ سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کے واقعے کو رنگ دیتے ہیں, اس کو ایٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں. اگر اسی واقعے کو ہم مثبت رنگ دیں تو ہماری زندگی جو ہے خلا سے مبرہ ہو جاتی ہے, اور اگر ہم اسی واقعے کو کسی منفی رخ سے دیکھنا شروع کر دیں تو ہم میں ایمٹینس جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے.